آسمان کہیں گے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ۔ آپ تمام دوستوں احباب کو السلام علیکم۔ اور اس اسلامی مہینے کے بابرکت دن، عبادت کے دن، یعنی کہ جمعے کے دن 15ویں شریف مبارک، قصیدے بھی سنے آپ نے، حمد و ثنا بھی سنی، منقبت بھی سنی، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنی۔ کیا حاصل ہوا آپ کو سن کر؟ ایک نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی شدت سے کافی ٹائم سے میں محسوس کر رہا تھا، آج سوچا کہ بیان کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں، مچھلی اگر تالاب کے باہر ہزاروں سال بھی پڑی رہے تو وہ تالاب کے پانی کا مزہ نہیں چکھ پاتی، وہ سیم سے گزارا کرتی ہے، تالاب کے باہر موجود سیم سے گزارا کرتی ہے، اس کی سانس کی کچھ زندگی کی سانسیں اس کو مل جاتی ہیں، لیکن وہ تالاب کے اندر موجود تیراکی کا مزہ نہیں لے سکتی۔ اسی طرح میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اپنے گھروں سے 15ویں شریف کے لیے نکلے ہیں لیکن محفل میں موجود ہیں، وہ اسی مچھلی کی طرح ہیں کہ جو محفل کے نام پہ آئے تو صحیح لیکن محفل میں شامل نہیں ہوئے، ارد گرد بیٹھ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام احباب سے کہوں گا کہ جو اس محفل کی بزم سے باہر ہیں وہ اس محفل میں شامل ہوں، اس محفل کا حصہ بنیں تاکہ اس محفل کی افادیت کو سمجھ سکیں۔ باقی ہدایت اللہ نے دینی ہے، ہمارا کام بتانا ہے۔ دیکھیں، ہم کل کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کل ایک ساتھی آئے میرے پاس، کہنے لگے سائیں بہت ٹائم ہو گیا ہے ذکر اللہ کرتے کرتے، اب تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں اتنا ٹائم ہو گیا اللہ کا ذکر کرتے کرتے، تو تمہارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، تمہارے مرتبے کیوں نہیں بڑھ رہے، تمہارے دل کے اندر سنہری الفاظ میں لفظ اللہ اس کی ذات چمکتا ہوا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ جب وہ تمہارے پاس بیٹھتا ہے تو بچے کی آواز میں کوئی روح اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ آواز ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی؟ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، اگر میں بھی اس جیسا ہوتا تو ہم دونوں مل کے کوئی تیسرا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ جو آج کل ایمان سے کمزور مسلمان اور ذاکرین اختیار کر رہے ہیں کہ مہندی فاؤنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں یا اس قسم کے عقائد کے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر میرے بھی ایمان میں کمی ہوتی، میرے بھی ذکر میں کمی ہوتی، کہ جو کہ مکمل نہیں ہے، یہ نہیں کہ مکمل ہے، یہ بھی مکمل نہیں ہے، اگر اس جتنی کمی ہوتی تو شاید میں بھی اسے کہتا چلو یار یونس کے پاس جاتے ہیں، ملعون کے پاس، شاید کوئی نیا دین دے، شاید کوئی نیا طریقے سے ذکر داخل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اچانک وہاں پہ ستار شاہ صاحب کہتے ہیں نا، مرشد وہ جو دور رہ کے خبر گیری کرے، قریب تو سب اچھے لگتے ہیں، جو دور رہ کے بھی اچھا لگے پیار اسی سے ہوتا ہے۔
تو سرکار کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جب لالا بھائی کو ہمارے چند معزز اور بڑے حمد عزیز اور بڑے ہی خوش مزاج ذاکرین جو سرکار شاہ صاحب کے ٹائم پہ ان کے ساتھ ٹائم گزارا انہوں نے، جب لالا بھائی ہمارے لالا شریف بھائی بیٹا بار کو تو تقریباً لوگ جانتے ہیں ان کو، ان کی شخصیت کو، وہ بڑے لاڈلے تھے، اس قسم کے لاڈلے کہ وہ اپنی بات، چونکہ قریشی تھے، بڑے کے قریشی تھے وہ، تو اپنی بات زبان سے ویسی نکال دیا کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست ان کو لائے سرکار کے پاس کہ سرکار مبارک ہو۔ سرکار نے فرمایا خیر مبارک کس بات کی؟ سرکار وہ لالا بھائی کو 12 سال ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی ذاکر کو 12 سال ہو جائیں اس مشن میں ذکر اللہ کرتے کرتے تو اللہ اس کو کوئی مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو سرکار لالا بھائی کو 12 سال ہو گئے ہیں تو ان کو بھی کوئی مرتبہ عطا ہوا ہوگا، تو سرکار وہ نشاندہی فرمائے۔ سرکار نے جب لالا بھائی کی جب دیکھا تو مسکرائے اور کہنے لگے سرکار کہ یار جس طریقے سے تم ذکر فکر کر رہے ہو پوری زندگی بھی لگے رہو تو اس مرتبے کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ لالا بھائی کے وہاں رنگ اڑ گئے کہ سرکار کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہ یار تم ذکر اللہ کرتے ہو، باہر آتے ہو غیبت کر دیتے ہو، پھر ذکر اللہ کرتے ہو جھوٹ بول دیتے ہو، پھر ذکر اللہ کرتے ہو امانت میں خیانت کر دیتے ہو، پھر ذکر اللہ کرتے ہو کسی کی برائی کر دیتے ہو، پھر ذکر اللہ کرتے ہو کسی کا دل دکھاتے ہو، پھر ذکر اللہ کرتے ہو کسی کی عزت نفس سے کھیل لیتے ہو۔ تو جو تم کماتے ہو صبح وہ شام کو ختم کر لیتے ہو، تو تم نے اپنے لیے بچایا کیا؟ کہتے ہیں نا کبھی اتنا پیٹرول ڈالو کہ اس کو اتنا استعمال کرو کہ دوسرے دن پیٹرول پمپ تک پہنچ سکو، کم از کم اتنا تو ہو۔ تم تو جتنا صبح پیٹرول ڈالتے ہو اپنے گھر تک ختم کر لیتے ہو، دوسرے دن پھر دھکا لگا رہتے ہو اور پیٹرول پمپ والے کو ڈھونڈ رہتے کہ کوئی آئے اور تمہاری گاڑی میں پیٹرول ڈالے، تمہارا کام نکلے اور تم گھر تک واپس آ جاؤ، اگلے دن کوئی روٹی۔ تو سرکار نے فرمایا، پیٹرول کی مثال میں نے دی ہے، سرکار نے نہیں دی تھی، تو سرکار نے کہ جو تم محنت کرتے ہو اس کو ضائع کر دیتے ہو، تو تم نے بچایا کیا؟ سرکار نے فرمایا اگر تم ہمارے طریقے سے عمل کرو تو 12 سال کیا ہم تمہیں 4 سال کے اندر وہ مرتبہ عطا کر دیں۔ اب وہ طریقہ کار کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا تمہاری زبان بند ہو، گونگے ہو جانا، تمہاری آنکھیں بند ہو، اندھے ہو جانا، تمہارے کان بند ہو جائیں، بہرے ہو جانا۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان کسی کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کو بد دعا نہ دے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا نہ کہے، اپنی زبان بند کر دے۔ آنکھوں سے کیا مطلب؟ اندھے ہو جانا کہ کسی کی برائی نہ دیکھنا، اچھائی تمہیں نظر آئے، برائی نہ دیکھنا۔ کسی کی برائی دیکھ لو تو کانوں تک یا زبان تک لا کے کسی کو بیان کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کوئی برائی دیکھ لو تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، نہ کہ اس کو خود مبتلا ہو جائے۔ آنکھوں اور کانوں سے کیا کہ کسی کی برائی سننا نہیں۔ آج کل مزے لیتے ہیں نا، یار میں تمہیں بتاؤں اس نے کیا کیا، تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑ، پھر بھی سن لے، پھر بھی سن لے، تو وہ پھر بھی جو ہے وہ کان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ پھر تو نکل جاتا ہے لیکن برائی نہیں نکلتی۔ تو یعنی کہ کسی کی برائی نہ سننا، کسی کی چغلی نہ سننا، کسی کے عیب نہ سننا، کسی کے بد اعمال نہ سننا، یعنی کہ برے عمل کے لیے، برے کاموں کے لیے، بری گفتار کے لیے گونگے بہرے اندھے ہو جانا۔ اور یہ گونگا بہرا اندھا کون ہوتا ہے؟ اس کی مثال سرکار نے فرمائی کہ یہ دل ہے ہمارا، جب اس دل میں اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے، اس دل کا کام ہوتا ہے خون کو پمپ کرنا، جسم کے مختلف حصوں کے اندر اس خون کو پمپ کرنا، باریک باریک نسوں میں خون کو پہنچانا اور ان کو دوڑانا اور واپس دل تک واپس لے کر آنا اور پوری رپورٹ دینا کہ کہاں پر خامی ہے، کہاں پر نقص ہے اور کہاں پر فائدہ ہے۔
سرکار نے فرمایا جب اس دل کی دھڑکن کے ذریعے اس دل میں اللہ کا نور داخل ہوتا ہے تو وہ نور دل کی وجہ سے خون میں شامل ہو جاتا ہے. جب وہ خون نور سے جو مبتلا ہو جاتا ہے، جو نور میں پیوست ہو جاتا ہے، جب وہ کانوں میں پہنچتا ہے تو بروں کے لیے کان بہرے ہو جاتے ہیں. پھر کوئی کہتا ہے کہ میں تجھے فلاں کی برائی بتاؤں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں سننی. ارے میں تجھے فلاں کے عیب سناؤں، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں سننی. ارے میں بتاؤں فلاں تیرے لیے یہ غیبت کرتا تھا، وہ کہے گا مجھے نہیں سننی. کیوں؟ مجھے آواز ہی نہیں آتی گندی، مجھے بری آواز ہی نہیں آتی، میرے کانوں میں وہ آواز ہی نہیں آتی، وہ الفاظ ہی داخل نہیں ہوتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. پھر وہی خون جب زبان تک پہنچتا ہے تو خون میں اللہ کا نور بھی ہوتا ہے، پھر زبان تک آتا ہے. پھر وہ برائی کرنا بند کر دیتا ہے، غیبت کرنا بند کر دیتا ہے، جھوٹ اگلنا بند کر دیتا ہے. پھر وہ باعث امن رہتا ہے، باعث ایمان رہتا ہے. اسی طرح سے جب وہی خون جو نور میں پیوست ہو چکا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں میں آتا ہے تو آپ کی آنکھیں برا دیکھنا بند کر دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار اس دور دجالی میں تجھے برائی نظر نہیں آتی. ارے کیسے اس کو نظر آئے؟ وہ تو اس نگاہ سے دیکھتا ہے جس نگاہ سے اللہ نے رحمت للعالمین کو بھیجا. اس رحمت والی نگاہوں سے جب دیکھے گا اسے برا کیا نظر آئے گا؟ اسے تو باعث امن نظر آئے گا. سارے میں عربی شیخ کے بیٹوں سے کہوں گا کہ آگے تشریف لائیں. تو بتانے کا مقصد کہ وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے آپ برے عمل کے لیے گونگے بہرے اندھے ہو جائیں، آپ برے عمل کے لیے لولے لنگڑے بھی ہو جائیں، آپ برے عمل ہونے سے پہلے مر بھی جائیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے اسم ذات اللہ. ہم اس اسم ذات اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے بند کان بھی کھلتے جا رہے ہیں، ہماری بند زبان بھی کھل گئی ہے، ہماری بند آنکھیں بھی کھل گئی ہیں، ہمارے ہاتھ پیروں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ سارے لوازمات شیطان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہ کہ رحمان کی طرف. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم محفلیں ہو رہی ہیں، ہر شخص اپنے ایمان، اپنے تجربے اور اپنے علم کے مطابق آپ کو ذکر اللہ کرنے کے لیے قائل کر رہا ہے. اگر یہ نہ بھی کریں تو یہ کام ہم اللہ پاگلوں سے بھی لے لے گا. جو کام نہیں کر رہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمیں کرنا ہے. جو کام ہم نہیں کر رہے اس وقت، ہماری جہاں توجہ نہیں ہے، آج میں آپ کو اس جگہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہم اس دور دجالی میں دجال کو بھول گئے ہیں. ساتھیوں، ہم اس دور دجالی میں دجال کو بھول گئے. جسے کہتے ہیں نا کہ بغل میں چھری شہر میں ڈنڈورا. ہم دجال کو بھول گئے کہ وہ ذاکروں کے اتنے قریب ہوگا کہ جس کے لیے ایک دفعہ آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیان فرما رہے دجال کے بارے میں، تو صحابہ سہم گئے، صحابہ کو لگنے لگا. راوی بیان کرتا ہے کہ صحابہ ایسے سہم گئے کہ ان کو لگنے لگا کہ کہیں انگور کے درخت کے پیچھے دجال تو نہیں کھڑا. یعنی کہ آقا دو عالم نے اتنا ان کو بتایا دجال کے بارے میں کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس فتنے سے صحابہ سہم گئے. سوچیں جس فتنے سے صحابہ سہم گئے ہوں، ہمارا آج جن کا اندر مکمل نہیں ہے، جن کی عبادتیں مکمل نہیں ہیں، جن کی ریاضتیں مکمل نہیں ہیں، ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے فتنے سے ڈرنے کے لیے؟ ہمیں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا. اب میں آپ کو دو تین حدیثیں سناتا ہوں.
سنانی نہیں تھی لیکن سنا دیتا ہوں اور اس کی پہلے تمہید باندھ لیتا ہوں. آج جمعے کا دن ہے. کم و بیش سندھ میں چھٹی ہے. کم و بیش حیدرآباد میں بھی چھٹی ہے. کراچی میں چلو ورکنگ ڈے تھا. کراچی والے پہنچ گئے, انٹیریئر سندھ والے بیشتر میں پہنچ پائے, حیدرآباد والے بیشتر میں پہنچ پائے جو صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ. آئیں گے وہ بھی کب؟ جب عورتیں تیار ہو جائیں گی آنے کے لیے. جب عورتیں کہیں گی کہ میں ماں کے گھر سے ہوا ہوں, خالہ کے گھر سے ہوں, نانی کے گھر سے ہوا ہوں, بھائی کے گھر سے ہوں, بہن کے گھر سے ہوا ہوں, یا بچوں کو کوئی چیز لا کے لے آؤں, پھر چلتے ہیں دربار گور شاہی پر, پھر چلیں گے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. جب وہ اپنی عورتوں کے ہجرتوں سے پورا ہو جائیں گے تو آ جائیں گے, پھر محفل میسر نہیں ہوگی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث مبارکہ کہ دجال کی ساتھی عورتیں. آپ سوچیں گے کہ میں عورت کی طرف کیوں کہہ رہا ہوں, کیوں کہ دجال کے عروج اور خروج میں عورتوں کا بہت کردار اہم ہوگا. حدیث مبارکہ ہے کہ دجال کے خروج اور عروج میں عورتوں کا کردار بہت اہم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی. جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی. یہ الطبرانی کی اوصفیر رجالہ رجال و صحیح کے اندر موجود ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی, یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں, چچی, بہن, بیوی اور بیٹی کو اس ڈر سے باندھ دیں گے کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں. سنا آپ نے کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی, یہاں تک کہ آدمی یعنی کہ گھر کا سربراہ اپنے گھر میں اپنی ماں, چچی, بہن, بیوی اور بیٹی کو اس ڈر سے باندھ دیں گے کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں. یعنی کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھیں گی, اپنے بال بچے بہن بھائی سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گی دجال کی طرف جانے کے لیے. پھر فرمایا, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ دجال جہاں پر جانے کا ارادہ کرے گا تو ایک لیبہ نامی عورت, یہ لیبہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ نقطہ بھی ہو سکتا ہے, ایک منطق بھی ہو سکتی ہے, یا کردار کا نام بھی ہو سکتا ہے, یا واقعتاً اس کا نام لیبہ ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ دجال جہاں پر جانے کا ارادہ کرے گا تو ایک لیبہ نامی عورت اس سے قبل وہاں جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال یعنی کہ تمہارا مسیحا تمہاری طرف آ رہا ہے, لہذا اس سے ڈرو, یعنی کہ اس سے بیعت کر لو اور اس کی مخالفت کے نتائج سے خبردار رہو. اب یہ آپ کو میں نے 3 حدیثیں کیوں سنائی؟ کم و بیش 3 دن پہلے غالباً ٹنڈو آدم کے اندر کچھ عورتیں مہندی فاؤنڈیشن کے اسٹیکر الرا ٹی وی چینل کے اسٹیکر تقسیم کرتے ہوئے ٹنڈو آدم ہاسپٹل میں پکڑی گئی. بالکل 100% ہمارا ان عورتوں سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہمارا ان عورتوں سے تعلق ہے, نہ ہی میرے والد محترم حضرت سیدنا ریاض احمد گوشے مدرسۃ علی کا ان سے کوئی تعلق ہے, نہ ہی ہماری جماعت انجمن سرفراز اسلام کا ان سے کوئی تعلق ہے. ان کا تعلق یونس منون سے, ان کی جماعت مہندی فاؤنڈیشن ہے, اور جس چیز کا وہ پرچار کر رہے تھے وہ الرا ٹی وی کے اسٹیکر. ان کے جو سرگنا تھا ٹنڈو آدم کا وہ تھا عبدالحی, جو غالباً خود کو سید کہتا ہے شاید. عبدالحی ہے, اس کی 2 بیٹیاں اور اس کی ایک بیوی. ان تینوں عورتوں کو اس نے اس کام پر لگایا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا. اگر یہ حق پر ہوتے تو ڈٹے رہتے. تعریف آپ تمام
وہ گواہ کر کے کہتی ہے کہ جب بھی سرکار شاہ صاحب نے ہمیں کسی کام کے لیے حکم دیا ہم سب وہاں ڈٹے رہے اور آخری دم تک ڈٹے رہے اور اپنے مطالبات پورے کر کے اٹھے، آگے نہیں۔ ہاں وقتی طور پہ آگے پیچھے ہوئے لیکن پھر جمع ہو گئے، ایک سٹی پہ ایک کنبہ پھر جمع ہو گیا۔ یہ حق پہ ہونے کی دلیل تھی، اور یہ لوگ شیطانی لوگ ہیں، عمل کر کے بھاگ گئے۔ کیوں کہ شیطان ہے، شیطان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس کا آگے نتیجہ کیا نکلا کہ ایف آئی آر میں یونس ملعون اس خنزیر کا نام تو آیا ہی نہیں، جس کا پرچار کر رہی تھی عورتیں ان کا نام تو آیا ہی نہیں، اس یونس ملعون کا نام نہیں آیا، اس مہندی فاؤنڈیشن کا نام نہیں آیا ایف آئی آر میں۔ اس ایف آئی آر میں سرکار شاہ صاحب کا نام مینشن کیا گیا کہ گوشے کی ماننے والیاں تھیں۔ ارے گوشے کی ماننے والیاں ہوتی تو گوشے کی پوری تنظیم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی۔ اگر یہ گوشے کی ماننے والیاں ہوتی، اگر انجمن کی ہوتی تو پوری انجمن کی لیڈیز ونگ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی۔ نہیں ہے ان کے ساتھ، نہیں ہمارا تعلق ان عورتوں سے، نہیں ان فتنوں سے ہمارا تعلق۔ کیا ہوا کہ ٹنڈو آدم میں سرکار شاہ صاحب کے نام کے ساتھ غلیظ الفاظ لگائے گئے۔ یہ ہے تمہاری محبت، یہ ہے تمہاری محبت کہ تم ایسے عمل کرتے ہو کہ جس سے تمہارے مرشد کو لوگ برا بنا دیں۔ یہ ہے تمہاری محبت، یہ تم بھرتے ہو۔ تم لوگ جان لو، قرآن میں لکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ عالم کو کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجیے منافقوں کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے اور خوشخبری دیجئے منافقوں کو کہ ہم نے ان کے لیے روز محشر بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو منافق کسی بھی سلسلے میں ہوں، کسی بھی مرشد سے وابستہ ہوں، صرف گوھر شاہی کے نہیں، کسی بھی مرشد سے وابستہ ہوں اور ان جیسے منافق ہوں، تو ان کو خوشخبری ہے کہ تم لوگوں کے لیے روز محشر بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ تم لوگ یہاں بھی رسوا ہوگے اور وہاں بھی رسوا ہوگے۔ اس فتنے سے بچنے کا حل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں اللہ کا نور ہوگا تو نور نور کو پہچانے گا۔ تمہارے دل میں اللہ کا نور ہوگا تو نور نور کو پہچانے گا۔ تو جو جہاں جہاں موجود ہوں گے نور والے، تم ان کے ساتھ اکٹھے ہونا شروع ہو جاؤ گے، پھر وہ گوھر شاہی والے ہوں، بری امام والے ہوں، سلطان صاحب والے ہوں، بلے شاہ والے ہوں، داتا صاحب والے ہوں، علی علی والے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، وہ کلم نسائی والے ہوں، یہ جی شاہ نورانی کے مولائی ہوں، جو بھی نور والا ہوگا وہ سب اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ ایک جگہ جمع ہوں گے اور وہ ایک سوالین کی جماعت بن کے سامنے آئیں گے۔ وہ لوگ کون؟ جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوگا، اور جن کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہوگا تو ان کے دل میں پھر کیا ہوگا؟ شیطان۔ تو شیطان اس وقت کیا کرے گا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح امام مہدی کو اللہ اپنا مکمل تصرف دے دے گا، امام مہدی اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اللہ کے مکمل تصرف کے ساتھ آئیں گے، اسی طرح دجال شیطان کی مکمل شیطانیت لے کے اترے گا۔ جان لو، چھوٹے چھوٹے لوگ تمہیں فون کر کے بھڑکا دیتے ہیں، تمہارے کان بھر دیتے ہیں، تمہارے ایمان ڈولنے لگتے ہیں۔ جب حقیقی شیطان آئے گا تو تم کیا ان سے مقابلہ کر پاؤ گے؟ کیا اتنا نور پیدا کر لیا ہے تم نے؟ کیا ولی نے اتنا نور پیدا کر لیا ہے تم نے؟ کیا کتب ابدال اتنا نور پیدا کر لیا ہے کہ جو اس دجال کا سامنا کر پاؤ گے؟ سامنا تم نے نہیں کرنا، نہ کر سکو گے، سامنا کرے گی تمہارے مرشد کی ذات، ان اولیاء کرام کی ذات جو امام مہدی کے ساتھ شامل ہوگی۔ وہ لوگ، وہ اہل بیت کی ہستیاں جو امام مہدی جب آئیں گے ان کے ساتھ آئیں گی، وہ ان کا سامنا کریں گی۔ تمہارے لیے فقط اتنا ہوگا کہ جب بھی امام مہدی آئے ان کو پہچان لینا اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا۔ اور ساتھ دینے کی کوشش کیسے ہوگی؟ ہر فرقہ کہتا ہے امام مہدی نے آنا ہے، ہر مسلک کہتا ہے امام مہدی نے آنا ہے، ہر سلسلے والے کہتے ہیں امام مہدی نے آنا ہے، ہم بھی کہتے ہیں امام مہدی نے آنا ہے، سب بھی تو کہہ رہے ہیں امام مہدی نے آنا ہے، اور سب نے اپنے اپنے لوگوں کو نومینیٹ بھی کیا ہوا ہے، ہر شخص نے اپنا اپنا مہندی بنایا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مہندی کی پہچان یہ ہوگی، حقیقی مہندی کی پہچان ایک تو آپ کو جس سے ہدایت ہو جائے وہ آپ کے لیے مہندی ہے، آپ کو جس سے ہدایت ہو جائے وہ آپ کے لیے مہندی ہے، لیکن امام مہندی نہیں ہوگا۔ ان تمام مہندیوں کا ایک امام ہوگا جو امام مہندی ہوگا، جو کہ
اس کی پہچان سرکار نے فرمایا کہ جب آپ کے دلوں میں اللہ کا نور ہوگا تو اس کو پہچانو گے، اگر دل میں اللہ کا نور نہیں ہوگا تو دجال کو اپنا مسیحا جانو گے۔ تو اس دجال کو مسیحا جاننے سے بچنے کے لیے اپنے دل میں اللہ کا اتنا نور پیدا کر لو کہ جب تک کوئی دجالی تمہارے قریب آئے تو تمہیں اس سے خوف ہونے لگے، جب تک کوئی دجالی فتنہ تمہارے پاس فتنہ پھیلانے لگے تمہیں اس سے دل اچاٹ ہونے لگے، اس کے بعد پھر بیٹھ کے تمہارا دل کھٹا ہونے لگے۔ کب ہوگا؟ کہ جب تمہارے دل میں نور ہوگا۔ آج میں نے ایسے ذاکر دیکھے جو پرانے ہیں، وہ ان کو میں نے یونس کی کچھ ویڈیو دیکھتے سنا، لگا تم نے یونس کی ویڈیو کیوں دیکھی؟ شیطان ہے یہ؟ کہنے لگا نہیں جی بس میں دیکھنا چاہ رہا تھا یہ کہتا کیا ہے۔ میں کہا کہ یہ جو کہتا ہے اس کو چھوڑو، جو مرشد کہتا ہے وہ سنو۔ مرشد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شیطانی آدمی فرقہ واریت کے لیے، فتنے کے لیے، شر کے لیے کوئی کتاب لکھتا ہے، اس کتاب میں وہ اپنا جن ڈال دیتا ہے۔ جب کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ جن اس میں اصل ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی ولی کامل اپنا کتاب لکھتا ہے تو اس کے اندر اپنا جسہ شامل کر دیتا ہے۔ جب کوئی طالب وہ کتاب پڑھتا ہے تو وہ جسہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کو رحمان کی طرف لاتا ہے۔ جو لوگ آج مزے لینے کے لیے یونس کو سن رہے ہیں، جان لینا کل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جو آج مزے لینے کے لیے صرف یہ سن کے کہتا کیا ہے، ابے تجھے کیا لگے وہ کیا کہتا ہے، تجھے تو یہ فکر ہونا چاہیے کہ تیرا مرشد تجھے کیا کہہ کے گیا۔ کیا تم نے اپنے اب نعرے بھی لگ گئے نا، اس پہ عمل بھی ہو۔ نعرہ سرفروش، نعرہ سرفروش، نعرہ سرفروش، نعرہ سرفروش۔ ماشاءاللہ۔